دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ملک ایک خلجان ہیجان کا شکار ہے، تو ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑی جلدی سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 مارچ کو جو خط وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ریلی اسلام آباد میں جو ان کا 1 ملین مارچ تھا وہاں لہرایا تھا، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اوریجنل لیٹر نہیں تھا، وہ ایک کاغذ تھا، وہ سادہ کاغذ تھا شاید، لیکن ممکن ہے کہ وہ انہوں نے سمبولیکلی لہرایا ہو، لیکن بہرحال وہ خط نہیں تھا، کیونکہ وہ خط جو مراسلہ واشنگٹن ڈی سی سے آیا تھا وہ ایک صفحے کا نہیں تھا، وہ اس کے کافی 3-4 جہاں تک میری معلومات ہیں وہ طویل ٹیلی گرام تھا یا طویل مراسلہ تھا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ایک بڑی مشکل سی ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو حکومت یا وزیر اعظم عمران خان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے کنائمنس کی ہے یہ کسی فورن US کے ساتھ، لیٹس نیم اٹ، اور ان کے ساتھ مل کر ان کی رجیم کو ہٹانا چاہا ہے، ان کی گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کو انرتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ واقعی سارے غدار ہیں جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اکابر ہیں، تو پھر ان کے ساتھ آپ کس طرح مشاورت کر کے نئی حکومت بنا سکتے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ بھی بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر یہ سارے لوگ ہی غدار ہیں تو پھر تو یہ سارا جو ہے معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اب تو ایک میرا خیال میں نیا سیٹ اپ آنا چاہیے، جو بھی ہے وہ ٹیکنوکریٹس کا ہے، جو بھی ہے یہ الیکشن وغیرہ تو پھر ختم ہو جانے چاہیے اگر یہ اتنا ہی سیریس معاملہ تھا۔ جب میں نے بات پہلے شروع کی تھی تو میرا خیال تھا کہ یہ معاملہ ڈیمارچ تک ختم ہو جائے گا، انہوں نے ایک کچھ بات کہی ہوگی ڈونلڈ لو نے، اور اس کے بعد ہمارے سفیر نے بھی جواب دے دیا ہوگا تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اب چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی معاملہ آیا، چلیں وہاں بھی جو پریس ریلیز ایشو ہوا اس سے ہمیں یہ تاثر نہیں ملا کہ بہت کوئی بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے، صرف اتنا سا کہا گیا کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اب اس کی نیچر کیا ہے اس انٹرفیئرنس کی، وہ تو پھر اب جب انویسٹیگیشن ہوگی تبھی پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں وزارت خارجہ نے ایک ان کے جو شارجہ افیئرز ہیں ان کو بلا کے پروٹیسٹ لانچ کر لیا، تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن اب یہ بات بہت سیریس ہو گئی ہے ان دا سینس کہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، اور ہماری سوسائٹی اس قدر پولرائزڈ ہو گئی ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اور چونکہ میں ایک نان پارٹیزن ہوں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور میں ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی اگر آپ میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھیں تو میں نے بڑے واضح طور پہ ہر شخص سے جو بھی جہاں تعریف بنتی ہے وہاں تعریف کرتا ہوں، اور جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تنقید بھی کرتا ہوں۔ تو میرا کسی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، پارٹی ایفیلیشن نہیں ہے، اور میں بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو پرسنالٹی کلٹ سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی نہیں ہوں جو پرسنالٹی کلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صرف ہمارے جو رسول ہیں، نبی ہیں، وہ معصومین ہیں، باقی تو ہم سب ایک دوسرے پہ تنقید کر سکتے ہیں ان کے ایکشنز کو، اور خاص طور پہ جو پبلک ڈومین میں لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیشینز ہوتے ہیں، ان پہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ اب سب غدار ہیں، اور پھر حکومت ان کے ساتھ انگیج بھی کرنا چاہتی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے میں۔ اگر یہ لوگ غدار ہیں تو ان کو ہم الیکشن میں کس طرح جانے دے سکتے ہیں؟ ان پہ تو آرٹیکل 6 کے علاوہ 63، 62 اور 63 بھی شاید لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تو پینڈوراز باکس کھل گیا ہے، اور جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا، میں اس معاملے میں اپوزیشن کی تائید کرتا ہوں کہ اب پہلے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ایک تو 5(1) کا معاملہ ہے کہ آیا کانسٹیٹیوشنلی اسپیکرز کے پاس یہ موجود تھی پاور کہ آئینی اعتبار سے کہ وہ جب کل عدم اعتماد تحریک نیشنل اسمبلی میں تھی تو کیا کوئی اور ایجنڈا آئٹم ڈسکس ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے اور سپریم کورٹ اس پہ رولنگ لے سکتی ہے، لیکن اصل معاملہ اب ایک اور بھی یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو اب غداری کے زمرے میں آ گیا سارا معاملہ۔ تو اب کس طرح عوام ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرنے دیں؟ میرے خیال میں یا یہ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ اس اسٹگما کے ساتھ، اس الزام کے ساتھ یہ لوگوں کے پاس جائیں۔ تو اب معاملات ذرا گھمبیر سے ہو گئے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی رولنگ آ جاتی ہے تو شاید اپوزیشن تعاون کرنا شروع کر دے حکومت کے ساتھ اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دے۔
لیکن یہ جو اب ایک نیریٹو سا بن گیا ہے کہ یہ سارے غدار ہیں اور بہت بڑی کوئی سازش ہوئی ہے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی، اس کو میرے خیال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اب کس طرح ہوگا یہ معاملہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ایک معاملہ جو ہے گمبھیر سا ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا کچھ یوں ہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ وجہ طور پہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں اب کیا بات چیت ہوئی ہے، جہاں تک دیکھیے اس خط کا کمیونیکیشن کے فوجری کا تعلق ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور آیا وہ جو ہے خط اس کو کمیونیکیشن کے کانٹینٹ کو تبدیل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اب تحقیقات بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ریکارڈ تو وہاں بیجنگ میں اپنے واشنگٹن میں موجود ہے اور ایک اس کی کاپی یہاں موجود ہے، اور پھر بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ بلا کر ان کو پوچھ لیجئے کیا کیا آپ نے کہا ہے تو بات بڑی جلدی سے واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس جو کانسپریسی کا جو نیریٹو ہے اس کو بھی اس کی بھی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ واقعی ہے یا صرف پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے، جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے اداروں کو بھی جو ہے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں ہوں، ہمیں تھوڑا سا ایک ڈیسنسی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک زیادہ ہمیں غصہ اور طیش میں آ کر چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ریاست کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو آبجیکٹیولی پالیٹکس سے بیانڈ چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ پالیٹکس سے بیانڈ چلا گیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پولیٹیسائزیشن ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے کہ اب لگتا نہیں ہے کہ ہم اگر الیکشنز بھی ہوں گے، اگر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی بڑا پیسفلی ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ کیا معاملات چلتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ نیریٹو یہی بلڈ ہوگا غدار غدار۔ تو جب تک یہ معاملہ اب طے نہیں ہوتا کہ آیا کانسپریسی تھی کیا، اور اگر واقعی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کانسپریسی تھی، تو کیا یہاں پہ ڈومیسٹک ہمارے پولیٹیشنز بھی انوالوڈ تھے؟ یہ کہنا کہ جی پولیٹیشنز کیوں ملتے رہے سفارتکاروں سے، ہم بھی ملتے رہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم پارٹی لیڈر سے ہی ملیں، ہم عام ممبرز آف پارلیمنٹ سے ہی ملتے رہے، ہم سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سے ہی ملتے رہے مختلف دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز میں۔ تو یہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جی پارٹی لیڈر صرف مل سکتا ہے سفارتکاروں سے، یہ ہم نے تو کبھی نہیں ایسی بات سنی۔ ہم بھی سفارتکار رہے ہیں اور مختلف ممالک میں رہے ہیں، اور ہم مختلف پولیٹیشین سے، چاہے وہ سرکار میں ہوں اپوزیشن میں ہوں، مختلف لیول کے لوگوں سے ملتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی آرگومنٹ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو باتیں بہت سی عجیب سی ہو گئی ہیں اس ملک میں، اب تو ان کا سیٹل ہونا بہت ضروری ہے میرا خیال میں۔ اس معاملے کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، اور میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ جب تک یہ معاملہ اب طے نہیں ہوتا، پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید الیکشنز ہو جائیں گے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کانسپریسی کا جو معاملہ ہے اس کو بھی طے ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔